हाय व्यूअर्स, आज आपके लिए मैं एक और वीज़ा इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ जो कि पुर्तगाल का ही वीज़ा है, क्योंकि पुर्तगाल इस टाइम यूरोपियन कंट्रीज़ में जो बेस्ट कंट्री है समझा जाता है वीज़ा अवॉर्डिंग में, और आगे जो नेशनैलिटी तक जो आसानियाँ हैं डॉक्यूमेंटेशन तक, उसमें सबसे बेहतरीन मुल्क, सबसे टॉप पे जो मुल्क है वो पुर्तगाल है इस टाइम। क्योंकि उनकी इकोनॉमी थोड़ी स्ट्रगल कर रही थी, तो उन्होंने जो इमिग्रेशन के रूल्स हैं काफ़ी रिलैक्स किए हैं, और लोगों को टैक्स देने के बाद जो मराहत हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, उन्होंने काफ़ी बढ़ाई हैं। तो ये जो आज का वीज़ा है, ये D7 वीज़ा है। ये आपको 5 years स्टे वहाँ पे इनिशियली देता है, उसके बाद परमानेंट रेजिडेंस आपको मिलता है। परमानेंट रेजिडेंस के बाद आपको सिटीजनशिप मिल जाती है, और फिर पूरा यूरोप आपके लिए खुल जाता है। कहीं भी किसी मुल्क में आप स्टे कर सकते हैं, कहीं पे जॉब कर सकते हैं पूरे 26 कंट्रीज़ में। और कुछ ऐसे ममालिक हैं जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ में नहीं है, लेकिन आपके पास यूरोपियन वीज़ा हो तो आपको एंट्री परमिट मिल जाता है, जैसा कि टर्की है। अगर आपके पास शेंजन कंट्री का वीज़ा है तो आप टर्की भी जा सकते हैं। ऐसे 2 मुल्क और भी हैं जो कि आपको एंट्री देते हैं। तो ये वीज़ा हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप, कौन अप्लाई कर सकता है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और एक्सटेंशन कैसे होती है, इनिशियल वीज़ा कैसे मिलता है। बिफोर वी गो इनटू डिटेल्स, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें, क्योंकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। मैं आपको जो बेस्ट वीज़ाज़ हैं और बेस्ट पॉसिबल इजी वेज हैं, मैं आपको बताता रहूँगा। तो लेट्स सब्सक्राइब माय चैनल, और उसके बाद फिर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। जब आप कोई भी शेंजन कंट्री का वीज़ा आप अप्लाई करते हो तो वो शॉर्ट टर्म कैटेगरी में आता है, जिसे टाइप C कहते हैं। जो टूरिस्ट वीज़ा है, जो ट्रांजिट वीज़ा है, कोई भी शॉर्ट टर्म वाला, वो कैटेगरी C है। लेकिन जो लॉन्ग टर्म वीज़ा है, जो सेटलमेंट का वीज़ा है, वो कैटेगरी D में आते हैं। जैसे हमने पहली वीडियो में बात की D2 की, और उसका भी मैं लिंक में जो डिस्क्रिप्शन में लिंक कॉपी कर दूंगा, अगर वो आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है। उसके बारे में और भी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहूँगा, और अगर उसके बारे में और कोई अपडेट्स आती है, कोई रिवीजन आती है रूल्स में, तो वो भी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो लेट्स डिस्कस कैटेगरी D7 वीज़ा। ये रेजिडेंट वीज़ा भी कहलाता है, और इसको गोल्डन वीज़ा भी कह सकते हैं, रिटायरमेंट वीज़ा भी कह सकते हैं। और ये शेंजन कंट्रीज़ 26 कंट्रीज़ में आप इसके बाद एलिजिबल हो सकते हैं रहने के लिए, जॉब करने के लिए। ये वन ऑफ द बेस्ट चांस जो है ये D7 वीज़ा है। तो जैसे मैंने आपको बताया, कुछ और भी कंट्रीज हैं, अगर आपके पास शेंजन कंट्री का वीज़ा है तो वो आपको एंट्री परमिट दे देते हैं। ठीक है, अभी कोविड के बाद काफ़ी अर्सा वीज़ाज वगैरह बंद रहे, अभी दोबारा सारा कुछ खुल चुका है। आप अप्लाई कर सकते हैं और आप अपना वीज़ा ले सकते हैं। इनिशियल जब आप अप्लाई करेंगे तो 4 महीने का आपको वीज़ा मिलेगा। उसके बाद आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करेंगे वहाँ पे पुर्तगाल में जाके, तो 2 साल का वीज़ा आपको फिर मिलेगा। फिर आप एक्सटेंशन होगी आपकी 3 साल। तो जब ये 5 साल पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद आप सिटीजनशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी? आपको ऑनलाइन टैक्स नंबर लेना होगा, वहाँ पे अकाउंटेंट्स वगैरह भी हैं और वो आपको अप्लाई करके दे देते हैं। बैंक अकाउंट आपके पास होना चाहिए। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, और वहाँ पे कंसल्टेंट्स, अकाउंटेंट्स वगैरह वो आपको खोल के दे देते हैं बैंक अकाउंट। तो आपने जो एक्सपेंसेस हैं वो ट्रांसफ़र करने हैं पुर्तगाल में, ठीक है, उस अकाउंट में। तो आप वहाँ पे जब आपको ये वीज़ा मिलेगा तो उसके बाद आप वहाँ पे काम भी कर सकते हैं, और बिजनेस भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं वहाँ पे आप। देन यू विल बी फ्री।
اچھا، کوئی بھی ویزا ہے، کوئی بھی کیٹیگری ہے، کوئی بھی کنٹری، کسی بھی کنٹری میں آپ اپلائی کرتے ہیں تو اس کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہوتا ہے کہ کون بندہ اپلائی کر سکتا ہے اور کیسے اپلائی کر سکتا ہے. اس کی سرٹن جو ایلیجیبلٹی کرائٹیریا ہے، اس میں صرف اور صرف ایک ہی اس میں کرائٹیریا ہے کہ آپ کی انکم جو ہے وہ پیسو ہونی چاہیے. جو انکم آپ ارن کر رہے ہیں پر منتھ، اور وہ میں آگے چل کے اس کا بتاؤں گا کہ آپ کی انکم کتنی ہونی چاہیے، اور اگر آپ کی فیملی لے کے جا رہے ہیں تو وائف کی کتنی ہونی چاہیے، اور پھر اگر آپ بچے ساتھ لے کے جا رہے ہیں تو ان کی انکم مطلب آپ کی انکم کتنی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ آپ پہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. آپ کی وائف بھی آپ پہ ڈپینڈ کر رہی ہوتی ہے اور آپ کے بچے بھی آپ پہ ڈپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو دے آر کالڈ ڈپینڈنٹس. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو ابھی پروسیس پہ چلتے ہیں کہ پروسیس کیا ہوگا، کیسے آپ اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ پروسیس کریں گے. آپ نے VFS گلوبل میں اپائنٹمنٹ لینی ہے، یا جیری میں، یا جو بھی آپ کی کنٹریز میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، نیپال میں، پاکستان میں جو بھی طریقہ کار ہے وہ آپ کو انفارمیشن لے کے آپ کو مل جاتا ہے. کوئی کسی کنٹری میں جو ایمبیسیز ہیں وہ ڈائریکٹ اپلیکیشن ریسیو کر رہی ہوتی ہیں، کسی کنٹری میں اپلیکیشن ڈائریکٹ ریسیو نہیں کر رہی ہوتی، اور وہاں پہ یا تو VFS کام کر رہا ہے یا جیریز کام کر رہا ہے، جو کہ ویزا اپلیکیشن ریسیو کر کے آگے ایمبیسی کو بھیجتا ہے، اور ایمبیسی والے دوبارہ ویزا جب لگ جاتا ہے، جو بھی کمیونیکیشن ہوتی ہے ان بٹوین جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اور جو ایمبیسی ہوتی ہے، اس کی مابین جو مطلب کہ کمیونیکیشن ہوتی ہے، وہ جو میڈیم ہوتا ہے وہ یا تو VFS ہوتا ہے یا پھر جیریز جو اتھارٹیز ہیں وہ ہوتی ہیں. تو یہ آپ اپنے کنٹری میں ریلیونٹ طریقہ کار آپ معلوم کر سکتے ہیں، آپ کو پتہ چل سکتا ہے ایزیلی. دیٹ از ناٹ اے پرابلم. اس کے بعد آپ نے وہاں پہ اپائنٹمنٹ لے کے یا VFS میں یا جیریز میں آپ نے وہاں پہ جانا ہے. وہاں پہ آپ اپنے جو اپلیکیشن ہے وہ پہلے ایمبیسی کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر کے آپ فل کر کے آپ ساتھ لے کے جائیں گے، اور بینک اکاؤنٹ کے ڈاکومنٹس آپ ساتھ لے کے جائیں گے، اکاؤنٹ جو ٹیکس نمبر ہے وہ ساتھ لے کے جائیں گے، اور یہ اپلیکیشن وہاں پہ آپ جمع کروائیں گے. وہ آپ کو وہاں پہ آپ کی ڈیجیٹل پکچر وغیرہ جو بھی لیں گے، بایو میٹرکس ہوگا، اس کی فیس ہوگی. فیس آئی تھنک ویزا فیس 90 ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، اور کچھ جیریز کے بھی ایکسپینس ہوں گے، جو TCS وغیرہ جو بھی کرتے ہیں، آپ کی اپلیکیشن آگے فارورڈ کرتے ہیں ایمبیسی کو، تو ان کے بھی چارجز ہوتے ہیں. پھر جب فارورڈ ہو جاتی ہے اپلیکیشن تو وہ ایمبیسی میں جاتی ہے. تو ایمبیسی کا جو پیریڈ ہے وہ 90 ڈیز ہے. 90 ڈیز میں انہوں نے آپ کی اپلیکیشن پہ ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور پھر آپ کو بتانا ہے یس اور نو، آپ کا مطلب ویزا ایکسیپٹ ہوا یا نہیں ہوا. اور جو انیشلی ویزا آپ کو ملے گا وہ 4 منتھس کا ملے گا. 4 منتھس کے بعد جب آپ وہاں پہ جائیں گے، پرتگال میں ٹریول کریں گے فرام یور ہوم کنٹری، تو وہاں پہ ایک اتھارٹی ہے، اس کو بولتے ہیں SEF. وہاں پہ آپ نے اپائنٹمنٹ لینی ہے. وہاں پہ آپ نے بینک اکاؤنٹ لے کے جانا ہے، اپنا بینک ڈیٹیلز لے کے جانی ہے، جو بھی آپ نے وہاں پہ پیسے رکھے ہوئے ہیں ایکسپینس کے لیے وہ لے کے جانے ہیں. جو NIF نمبر ہوتا ہے، NIS نمبر ہوتا ہے وہاں پہ، مطلب جو ٹیکس نمبر ہوتا ہے، سوشل سیکورٹی کا نمبر ہوتا ہے، وہ لے کے جانی ہے، اس کی ڈیٹیلز. پھر وہاں پہ وہ آپ کو 2 سال کی ایکسٹینشن دے دیں گے. جب آپ انیشلی اپنی کنٹری سے ٹریول کریں گے وہاں پہ، اور وہاں پہ جا کے SEF میں جب یہ سارا پروسیس کریں گے، آپ کو 2 سال کی وہاں پہ ایکسٹینشن مل جائے گی. اور 2 سال کے بعد دوبارہ آپ یہ ساری چیزیں دوبارہ اپائنٹمنٹ لے کے جب آپ کے 2 سال پورے ہوں گے تو پھر آپ لیں گے، تو پھر 3 سال کی اور ہو جائے گی. جب 5 سال ہو جائیں گے اس کے بعد آپ جو ہے وہ نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں، ان کی پرماننٹ ریزیڈنس آپ کو مل جائے گی. اور یہ جو آپ انیشلی جاتے ساتھ وہاں پہ اپلائی کرتے ہیں تو وہ آپ کو TRC دیتے ہیں، وہ ٹیمپرری ریزیڈنٹ کارڈ ہوتا ہے 2 سال کا، پھر 3 سال کا. اس کے بعد PR پرماننٹ ریزیڈنٹ کارڈ آپ کو مل جاتا ہے، اور آپ جو انجوائے کر سکتے ہیں. جو وہاں پہ نیشنلز ہیں ان کے جو مطلب رائٹس ہیں وہ آپ انجوائے کر سکتے ہیں وہاں پہ رہتے ہوئے. تو اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے جی؟ کنڈیشنز کیا ہیں، ریکوائرمنٹس کیا ہیں؟ اب آپ کی جو ہے وہ پیسو انکم ہونی چاہیے، مطلب کہ جس میں آپ کی انوالومنٹ نہ ہو، ایسی انکم جس میں آپ کی انوالومنٹ نہ ہو. آپ اگر اپنے کنٹری سے دور بھی رہیں
تو کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی اس میں خلل نہیں ہے, کوئی انٹرفیئرنس, کوئی رک نہیں سکتی وہ انکم, وہ جاری رہے گی ایسی انکم. اور ایسی انکم کیا ہوتی ہے, اس میں یا تو آپ کے فکسڈ ڈپازٹس ہوتے ہیں بینک میں, آپ نے کوئی سرٹیفکیٹس لیے ہوئے ہیں, آپ نے بانڈ لیے ہوئے ہیں, آپ نے کوئی سرٹیفکیٹس, بچت سرٹیفکیٹ جو ہوتے ہیں وہ لیے ہوئے ہیں, سیونگ سرٹیفکیٹ جن کو بولتے ہیں. پھر آپ کی کوئی پراپرٹی رینٹ پہ لگی ہوئی ہے, یا پھر آپ پینشن لے رہے ہیں, پینشن کی اتنی اماؤنٹ جو پرسکرائبڈ اماؤنٹ ہے وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گا, اتنی آپ منتھلی آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہی ہے, آپ ریسیو کر رہے ہیں. یا پھر فری لانسنگ انکم ہے, آپ آن لائن پڑھا رہے ہیں, آن لائن کچھ کام کر رہے ہیں, جو کہ آپ کی کنٹری میں بھی ہو سکتا ہے اور باہر جا کے بھی ہو سکتا ہے, دوسری کنٹری میں بھی جا کے ہو سکتا ہے. یہ جو اتنی انکم ہے یہ آپ کے لیے انف ہے اپلائی کرنے کے لیے, مطلب کہ جس میں آپ کی انوالومنٹ نہیں ہے. اور وہ انکم کتنی ہے, آپ اگر اکیلے اپلائی کرتے ہیں تو 705 یورو پر منتھ آپ کو ملنا چاہیے, اور پیسو انکم سے ملنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کو جاب کر رہے ہیں تو وہ پیسو انکم تصور نہیں کی جائے گی, کیونکہ آپ کا وہاں پہ رہنا, وہاں پہ کام کرنا لازمی ہے. تو جس میں آپ کی انوالومنٹ نہیں ہے وہ انکم آپ شو کر سکتے ہیں, وہ 705 پر منتھ آپ کے لیے. اگر آپ وائف کا اپلائی کرتے ہیں ساتھ تو 352 یورو, مطلب کہ 50% جو ہے وہ وائف کے لیے, اور 212 یورو بچے کے لیے پر کڈ جو ہے نا, آپ ساتھ آپ کے جاتا ہے 18 سال سے کم, تو وہ اس کے لیے آپ نے آپ کے اکاؤنٹ میں 212 یورو ایک سال کا ایکسپینس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, اور یہ 6 منتھس کی پیچھے آپ کو اسٹیٹمنٹ بھی دینی ہے کہ یہ میری انکم آ رہی ہے. 705 پلس 300 پلس 212 اور جتنے بھی بچے ہیں وہ کیلکولیٹ کر کے پر منتھ 6 مہینے تک وہ انکم آپ کے اکاؤنٹ میں آنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو نیکسٹ یہ ہے کہ کوئی بھی ڈاکیومنٹ جو ہے وہ فیک آپ کو یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کی ریئل انکم اتنی آ رہی ہے, کیونکہ بعد میں بھی پریشانی ہوگی وہاں پہ جا کے. اگر آپ کی انکم اتنی نہیں آ رہی پیسو انکم, تو وہاں پہ آپ کو پھر مشکل ہوگا. اور اگر آپ کا فیک ڈاکیومنٹ کوئی ایمبیسی نے ٹریس بھی کر لیا تو وہ آپ کی ہسٹری کے لیے اچھا نہیں رہے گا, وہ پھر ساری زندگی کے لیے آپ اپنا چانس گنوا دیں گے اس کنٹری میں جا کے سیٹلمنٹ کرنے کا. تو بالکل جو صحیح ڈاکیومنٹس ہیں, صحیح انکم ہے, وہ آپ نے ڈسکلوز کرنی ہے اور پھر آپ نے اپلائی کرنا ہے یہ ویزا. ٹھیک ہے, آپ کو کوئی بھی کنفیوژن ہے, کوئی کوشچن ہے, آپ نیچے کمنٹس میں آپ پوچھ سکتے ہیں اور ہم آپ کے ہر کمنٹ کا جواب دیں گے. ٹھیک ہے, اور لیٹسٹ انفارمیشن آپ کے لیے لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو.